السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب کے؟ کیسے گزری عید؟ کیسے گزرے رمضان؟ اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین یا رب۔ اوکے، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویسألونک عن المحیض، ویسألونک واو پہ فتح ہے یعنی کہ اور، اینڈ جس کو انگلش میں لکھتے ہیں اینڈ، اور یسألونک یا پہ زبر مینز وہ جو سامنے نہیں ہے، وہ سألہ کہتے ہیں سوال کرنا، پوچھنا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کا یعنی آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ کس کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں؟ عن المحیض، محیض کے بارے میں۔ محیض کیا ہے؟ محیض کا روٹ ورڈ ہا یا ضاد ہے، اور یہ جو ہر منتھ لیڈیز کو جو امپیورٹی ہوتی ہے، جو حیض آتا ہے، جو مہینہ چلتا ہے، اس کو محیض کہتے ہیں عربی میں، جاری ہونا جس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو رب العزت اس کے بارے میں فرماتے ہیں قل ہوا اذی، قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ، اذی یعنی کہ تکلیف ہے، ایک عادت ہے، اذی مینس تکلیف ہوتا ہے، اور ایک گندگی ہے۔ اچھا، کئی ترجمے میں اس کو بیماری بھی لکھا ہے، لیکن بیماری کہنا ہے اس کو غلط، کیونکہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ ایک عادت ہے، یہ ایک نارمل لیڈی کے اندر ایک فیمیل کا فینومینا ہے، پروسیس ہے باڈی کا، یہ نہیں ہوگا تو بھی پرابلم ہوگی، تو یہ بیماری نہیں ہے۔ ہاں، یہ بیماری میں جب چینج ہو جاتا ہے تو اس کو ہم استحاضہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ٹرم استحاضہ کہلاتا ہے۔ پھر رب العزت فرماتے ہیں فاعتزلوا، فاعتزلوا کا مطلب ہوتا ہے کہ احتیاط کرو، دور ہو جاؤ، الگ رہو۔ کس سے الگ رہو؟ النساء، عورتوں سے، جس دوران حیض اسٹارٹ ہو جائے اس دوران الگ ہو جاؤ، فی المحیض، محیض کی حالت میں، امپیورٹی کی حالت میں، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہیں جاؤ، ایسے دوران میں ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب ایک ولا تقربو میں کس حد تک قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے، اس کی ہم ڈیٹیل میں بھی آگے بتاؤں گی کہ کس حد تک آپ کو ان کے قریب نہیں جانا۔ آگے رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، یہاں پہ غسل سے مطلب ہے جب وہ غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ، اب یہ لفظ، یہ جو آپ پڑھو مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ لائن، کہ جہاں سے حکم دیا ہے اللہ نے، اللہ نے کہاں سے حکم دیا ہے پاس آنے کا، وہیں سے آؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ دوسرے راستے مت تلاش کرو، آگے سے حکم دیا ہے، جو جگہ دی ہے وہیں سے ان کے قریب آؤ، پیچھے والے راستے کو استعمال نہ کرو، یہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے مجھ سے پرسنل پوچھ لینا، باقی میں ڈیٹیل میں بھی بتا دوں گی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ یحب، محبت کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، توابین، خوب توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور دوست رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، المتطہرین، پاک رہنے والوں کو، جو طہارت اختیار کرتے ہیں، ان کو رب العزت پسند کرتے ہیں۔ اچھا، بی بی عائشہ سے کسی نے فرمایا، اس کے بارے میں پوچھا، تو بی بی عائشہ نے اس کے کیسے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہتے تھے اس حال میں جب آپ ہوتی تھیں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ بی بی عائشہ نے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور آتے ہی نماز کی جگہ تشریف لے گئے اور نماز میں مشغول ہو گئے، زیادہ دیر لگ گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جاڑا لگنے لگا، اور آپ نے انہیں بلایا، جاڑا لگ رہا تھا، آپ نے انہیں بلایا کہ ادھر آؤ، تو یہ بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنوں کے اوپر اپنا، میری ران پر اپنے رخسار اور سینہ رکھ کر لیٹ گئے، جبکہ پتہ تھا کس حال میں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، آپ وہیں ان کے پاس لیٹ گئے، اور بولی میں بھی جھک گئی، جس سے سردی کچھ کم ہو گئی، یعنی سردی لگ رہی تھی، جس سے آپ ان کے قریب آ گئے، جس سے ان کی سردی
کم ہو گئی، اس گرمی سے آپ کو نیند آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو حیض کی حالت میں بھی آپ کس حد تک قریب جا سکتے ہو؟ ولا تقربوہن کا اب ہم دیکھتے ہیں کہاں تک کا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک صحابی تھے حضرت مسروق، انہوں نے بھی بی بی عائشہ سے جب اس بارے میں سوال کیا تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ آدمی کے لیے اپنی حائضہ بیوی حلال ہے، فرمایا سوائے اس کی شرمگاہ کے سب جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اس میں امت کا اختلاف بھی ہے کہ غسل سے پہلے کر سکتے ہیں مجامعت یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن فَإِذَا تَطَهَّرَنَ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ 2 بار طہر کا لفظ آیا ہے، تو پہلی بار میں جو یطہرن کا لفظ آیا ہے، اس سے ہے کہ جب خون آنا بند ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے. پھر فَإِذَا تَطَهَّرَن جب دوبارہ تطہرون آیا ہے، سیکنڈ ٹائم میں جو لفظ تطہرن آیا ہے، اس سے ہے کہ غسل کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو بہتر وہی ہے کہ غسل کرنے کے بعد میں آپ ان کے قریب جاؤ، آپ ریلیشن بناؤ. پھر دوسری چیز، یہ المحید جو ہے اس کا اصل معنی ہوتا ہے بہنا، اور اذا کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اور یہ اس کو ہم بیماری میں نہیں مانتے جبکہ کافی جگہ لکھا ہوا ہے. پھر سورہ بقرہ میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیت اس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تو اللہ نے آیت نازل فرما دی، تو پھر ہمیں حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع کے علاوہ سب کچھ کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے 302، ٹھیک ہے؟ احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ اس حالت میں خاوند کے لیے عورت کا بوسہ لینا، چمٹنا، یہاں تک کہ جمع کے علاوہ سب کچھ جائز ہے. اس حالت میں گھر میں رہ کر کھانا پکانا، بچوں کو رکھنا، دودھ پلانا، غرض کہ گھر کا ہر کام عورت کر سکتی ہے. ہاں اگر نہیں کر سکتی تو کیا ہے؟ مسجد نہیں جا سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اور خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی ہے، یہ منع ہے. اچھا، اور دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری ہی ان سے صحبت کرو، بلکہ منع کرنے کے بعد امر آئے تو اجازت مراد ہے. اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آگے یہ ہے کہ المتطہرین، بہت پاک رہنے والوں کو رب العزت پسند کرتے ہیں. کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں؟ متطہرین. اور متطہرین کون ہوتے ہیں؟ جو بہت پاک، مطلب ہر چیز میں احتیاط، ہر چیز میں خیال رکھتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے. اگر ریلیشن بنا لیا ہے، اول تو بنانا ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ متطہرین کو پاک پسند کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ طہارت کی حالت میں ہی جائے. لیکن اگر بن گیا ہے یا نہیں پتا تھا تو ایسے میں 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کریں. اور یہ ابو داؤد میں بھی یہ بات موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، نسائی کا 290 نمبر ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے یہ حدیث. پھر عورت کے اس میں من حیث امرکم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے پچھلے مقام میں جمع کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی اجازت نہیں ہے، گندا مقام ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے. آگے کی اجازت قرآن میں اللہ نے دی ہے. خوب پاک ہونے سے مراد ایام حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر لینا ہے. تطہرن باب تفعیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے خوب پاک ہو جائے. خوب پاک یعنی فنش ہو کر غسل بھی ہو جائے، باب تفعیل کے اس میں آتا ہے، یہ گرامر ہے. اچھا، اس کی مدت کتنا ہے؟ حیض کی کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. حیض کے دنوں میں عورت کے لیے تلاوت قرآن، نماز، روزہ، مسجد میں داخل ہونا، قرآن کو چھونا اور خانہ کعبہ کا طواف حرام ہے. اس کے علاوہ عورت زبان پاک ہے، وہ ہر وقت اللہ کا کلمہ زبان سے تر رکھے.
جب چاہے جتنا چاہے اپنی زبان پہ جو کچھ یاد ہے پڑھے، بلکہ اب تو موبائل میں بھی اسکالرز جو ہے اجازت دیتے ہیں موبائل دیکھ کر پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی قرآن، تو آپ کے پاس بہانے نہیں